زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویزع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی ایک اور رات، اور خداوند متعال نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم آپس میں جمع ہوں اور خداوند متعال کا اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کریں۔ عزیزان محترم، پروردگار نے انسان کو اسلام کی نعمت عطا کر کر اور احکامات کو نازل کر کر اسے کمال تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ دیا ہے۔ پروردگار اپنے بندوں سے صرف بندگی چاہتا ہے، عبودیت، اوبیڈینس چاہتا ہے۔ خداوند متعال خدا تھا، خدا ہے، خدا رہے گا۔ اس کی قدرت میں نہ کمی آنی ہے، نہ اس کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو خلق کر کر ان کو عقل اور ان کو ساری چیزیں دے کر انہی کے فائدے کے لیے دین کو بھیجا ہے۔ ماہ مبارک رمضان بھی اسی ایک فرض اور اسی ایک ڈیوٹی میں سے ایک مہینہ ہمارے لیے ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکیں۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا دو چیزوں کا مرکب، یعنی کمبینیشن جو ہے وہ انسان ہے۔ ایک باڈی ہے یعنی مادہ، اور ایک سول ہے یعنی جس کا تعلق جو ہے وہ دوسرے عالم سے ہے۔ دونوں کی خواہشات، دونوں کی چیزیں الگ الگ ہیں۔ انسان زندہ بھی جب تک ہے جب تک روح، سول اس کے بدن میں ہے۔ جیسے ہی روح پرواز کر جاتی ہے، یہی انسان کہ جو اتنا اچھا نام رکھتا تھا، جو اتنے اچھے لباس پہنتا تھا، جو اتنی اچھی خوشبو لگاتا تھا، یہی بدن نجس ہو جاتا ہے۔ اور جب مرتا ہے آدمی تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ بادشاہ تھا، یہ فلانا تھا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ مردہ ہے۔ اور وہی جو لوگ اس کے رشتہ دار تھے، اگر اس کو ہاتھ لگا لیں تو ان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انسان کی اتنی حقیقت ہے۔ روح اس کو زندہ کیے ہوئے ہے، روح نکلتی ہے، انسان گر جاتا ہے۔ اتنا نام بناتا ہے انسان اپنی زندگی میں، اتنے اسٹیٹس، اتنے ڈیزگنیشن، اتنے پوسٹ اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے، لیکن جب مردہ ہوتا ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلانا تھا، لوگ کہتے ہیں مردہ ہے۔ اور وہ بھی اتنی دیر کا ہوتا ہے کہ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ انسان کے جو ہیں وہ تین طرح کے دوست ہیں، رفیق تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو اس کے دوست ہیں، اس کے دوست کب تک ہوتے ہیں؟ جب زندہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی مرتا ہے دوست سب سے پہلے پوچھتے ہیں جنازہ کب ہے، بس
اور وہ دوست، وہ اس کے فرینڈ صرف اس کے جنازے تک ہوتے ہیں. جنازہ دفنا دیا، دوست نہیں پوچھتے. میں مطلب پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں. میرے کچھ عرصے پہلے ایک بہت پرانے دوست کا انتقال ہوا اور بڑا صدمہ لگا، کیونکہ اچانک سے جوان تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور بہت یعنی اندر سے صدمہ لگا کہ اتنی تیز چلا گیا. کچھ دن تک ہم سارے دوست گروپ میں افسوس کرتے رہے کہ ہم یہ کر سکتے تھے، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. یہ کچھ دن کے بعد سب ختم ہو گیا. کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ اس کے گھر والے کیسے ہیں، اس کے بچے کیسے ہیں. دوست ایسی ہے، دنیا ہے. امام نے اگر فرمایا ہے تو قولہ صدق ہے، امام ہے. دوسرے دوست کون ہیں؟ دوسرے دوست اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے، اس کے رشتہ دار. وہ کب تک ہیں؟ امام فرماتے ہیں وہ جب تک ہوتے ہیں جب اسے قبر میں دفنا دیتے ہیں. قبر میں جب دفنا دیا وہ سب بھی پلٹ آتے ہیں. جلدی جلدی دفناؤ، جلدی قبرستان سے چھوڑ کے واپس آؤ. کوئی بھی اولاد، کوئی بھی بچہ، وہ ماں جو اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، کوئی بچہ ایک رات بھی قبرستان نہیں بیٹھتا، کوئی بھی نہیں بیٹھتا. اتنی دیر کی اولاد، بس دفنا دیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انسان پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، اچھے کام کرے، لیکن یہ بھی اتنی دیر تک ہوتے ہیں. واپس چلو، سوئم کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، جائیداد تقسیم کرنی ہے، سب ایسے ہی ہے. امام فرماتے ہیں تیسرے دوست، تیسرا جو رفیق ہے وہ کون ہے؟ کہا وہ تمہارے اعمال ہیں، اور وہ انسان کے ساتھ قیامت تک رہتے ہیں. اچھے ہوں تو بھی، برے ہوں تو بھی. ابھی ہماری اپنی مرضی ہے ہم کس سے اچھی دوستی کریں، کون ہے جو ہمارے ساتھ رہے گا. اس لیے بعض اوقات کہتے ہیں کہ انسان کو دوست اچھے بنانے چاہیے. ایسی دوستیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جنہوں نے انسان کو تباہی کی طرف لے جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشہور قول بیان کرتے ہیں معصومین سے روایت کہ دوست وہی ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. تو انسان بہرحال اپنی زندگی میں کتنی دیر رہے گا؟ وہ یہی ہے کہ یہ دو چیزیں جو اللہ نے ایک ساتھ جوڑی ہوئی ہیں، سول اور باڈی، ان دونوں کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو اس کو خوراک دینا ہے، آپ اس کو لباس دینی ہے، آپ اس کو استراحت، اس کو آرام دینا ہے. یہ ضروری ہے، باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کو دینی ہے. لیکن یہ باڈی جتنی بھی آپ اس کو بنائیں، سجائیں، جتنا بھی کریں، یہ زمین میں رہ جائے گی اور پھر مٹی میں مل جائے گی. لیکن جو چیز پرواز کرے گی وہ سول ہے، وہ روح ہے. اس کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے؟ ہم اپنی زندگی میں جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ زیادہ تر اپنی باڈی کے لیے کرتے ہیں. انسان کرسی اچھی لیتا ہے، بستر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، جوتا اچھا ہو، لباس اچھا ہو. اللہ نے اگر اسے دیا ہے اچھی بات ہے، کرے، وہ کرے، لیکن بھول نہ جائے کہ صرف اپنی باڈی کو بہتر اور بدن اور اپنے مادے اور اپنی لائف کو اچھا کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بھول جائے. یہ نہ ہو کہ اپنے بدن کے چکر میں یہ بھول جائے کہ روز محشر اس بدن نے خدا نخواستہ عذاب بھی جھیلنا پڑے گا. اگر صحیح طریقے سے کمایا نہیں تو عذاب ہے، صحیح طریقے سے اس کی خواہشات کو پورا نہیں کیا تو بھی عذاب ہے. تو یہ نہ ہو کہ انسان اپنے بدن کے چکر میں اپنی روح کو بھول جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل، اختیار دیا، طاقت دی کہ یہ تمہاری مرضی ہے. روزہ تمہارے لیے، روز محشر یعنی قیامت والے دن یہ جو روزہ ہے یہ شیلڈ ہے جہنم کی آتش سے. وہ اختیار دیا ہے روزہ رکھو. اور روزہ بھی صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہے، روزہ تمہارے سارے بدن کا ہے، اعضاء و جوارح کا ہے. تبھی روزے کی بھی ڈیفینیشن ہے، روزے کی بھی کیٹیگری ہے. ایک روزہ عام لوگوں کا ہے جو بھوکے پیاسے لوگ رہتے ہیں، ایک روزہ تھوڑا سا بہتر ہے کہ جو تھوڑا اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھتا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے، اپنے کانوں کا بھی، پھر تھوڑا اور اس سے اوپر بڑھ کر بھی روزہ ہے کہ جس کے اندر انسان واقعاً اپنے پروردگار کے قریب ہوتا ہے. یعنی روزہ خود اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے ٹنل میں آ گیا ہے کہ جہاں سے وہ اپنے اور اپنے پروردگار کے قریب ہو گیا ہے. اگر انسان اس ماہ مبارک کے اندر اپنی
اور یہ مہینہ، اس کی مثال آیت اللہ جوادی عاملی نے اس طرح بیان کی کہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک پرندہ برڈ ہو اور اس کے پاؤں میں آپ زنجیر چین باندھ دیں اور وہ اڑنا چاہتا ہے، وہ اڑ نہیں سکتا، چین بندھی ہوئی ہے۔ انسان کی روح بھی پرواز کرنا چاہتی ہے، اڑنا چاہتی ہے۔ الدنیا سجن مومن ہے، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے زندان ہے، قید ہے۔ مومن پرواز کرنا چاہتا ہے، مومن اڑنا چاہتا ہے، لیکن باڈی اس کو اجازت نہیں دیتی۔ روزہ جو ہے وہ انسان کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ اس مہینے میں اپنی سول کو آزاد کر دو، اپنی خواہشات، جتنی ہم خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں اتنی ہماری سول پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر انسان بہرحال اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان اللہ کی قربت کو حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا ہی کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے خواہشات اور اپنے نفس پہ قابو کیا، کنٹرول کیا، اور دیکھیں آپ ان کے مقام، دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو عزت دی اور آخرت کے اندر بھی وہ کمال پہ پہنچے۔ اصحاب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا۔ اس کی وجہ اطاعت ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اتنا اس کا درجہ، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو اسے کچھ ملے۔ ہم دنیا کے اندر تو ڈیفینیٹلی بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ریوارڈ دیں، لوگ ہمیں پہچانے۔ بہت سارے کام ہیں، انسان نہیں بھی چاہتا تو بھی بعض اوقات کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لوگ اس کی تعریف کریں۔ جیسے ہم درس سے نیچے اترتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے کہ بھی لوگ کوئی کہے گا یار آج درس بہت اچھا تھا۔ یہ نفس ہے، نفس چاہتا ہے، نفس کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں موٹیویشنل ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، موٹیویٹ ہوتی ہے انسان آگے بھی بڑھتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہم دنیا میں چاہے وہ اللہ ہی کے لیے کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن ہم خود گرفتار ہیں، خود پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، خود چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری تعریف کی جائے۔ لیکن جو کام صرف خدا کے لیے ہے، اطاعت کے لیے ہے، اس میں انسان لوگوں کی رضا نہیں دیکھتا، اس میں انسان اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے کہ خدا کتنا راضی۔ ہو سکتا ہے بہت سارے کام آپ کو کرنے پڑیں اپنے لیے، کمیونٹی کے لیے، جس میں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ راضی نہیں ہوں، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر اللہ آپ سے راضی۔ ہو سکتا ہے روز محشر آپ بہت سارے کام آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں جن کے پاس اللہ نے اپرچونٹی دی ہے، بولیں کیوں نہیں کیا؟ لوگ ناراض ہو جاتے، لوگ برا مانتے تھے، لوگ یہ کرتے تھے۔ اللہ بولے گا ابھی کدھر ہیں لوگ؟ لوگوں کو بلاؤ، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کہا میں مالک ہوں، میری رضا ڈھونڈنی تھی، میری رضا ڈھونڈو گے تو میں لوگوں کو بھی تمہارے لیے راضی کر دوں گا۔ جیسے خدا قرآن میں کہتا ہے تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرواؤں گا۔ تو یہاں ہم اپنی زندگی میں عزیزان محترم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم بہت سارے اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن شاید اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں، اپنی خواہشات۔ خطرناک ہے بہت، انسان بڑی عبادت جو ہے وہ ڈبو دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے اور نکل جاتی ہے۔ ایک عالم دین عارف بھی تھے، ایک اپنے مدرسہ، بہت بڑا مدرسہ تھا، اس میں بیٹھے ہوئے اور اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ تو اسٹوڈنٹ دوڑتے ہوئے آئے، کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہوں۔ کہا نہیں، مطلب آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ مشکل ہے کہ آپ کی اولاد نہیں تو ہم سب اسٹوڈنٹ آپ کی اولاد ہیں۔ کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں تو یہ سب آپ کا ہی ہے سب۔ کہا میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ 80 سال ہو گئے، کوئی بھی چیز میں نے اپنے لیے نہیں بنائی، سب کچھ ایسی ہے، لیکن مجھے خیال آیا کہ میری لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگا لے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ کہا 80 سال ہو گئے میں ان کتابوں کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال پایا، خود میں دیوانہ ہوں۔ تو بعض اوقات ہم بڑے کام چھوڑ دیتے ہیں لیکن بعض اوقات چھوٹی سی جگہ پہ جا کے پھنس جاتے ہیں۔ شاید بہت ساری جگہوں پر انسان بولتا ہے میں دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا، لیکن کہیں نفس
ایسا ہوتا ہے کہ اسے برداشت نہیں ہوتا. خوب یہاں یہی ٹریننگ ہے, یہی تربیت ہے کہ میں اپنے نفس کی خرابی کو اس مہینے میں ڈھونڈوں. وہ کہاں ہے؟ کہیں نہ کہیں ہے. میں سب کر لوں گا, میں یہ نہیں کر سکتا. اور اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہوا. مجھے اسی کی ٹیوننگ کی ضرورت ہے. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جان محترم, میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جیسی شخصیت کہ آپ سوچیں کہ جو راتوں کو گریا کرتے تھے, روتے تھے, پانی کو دیکھ کر روتے تھے, آسمان کو دیکھ کر نماز شب کے لیے روتے تھے, اور کوئی اگر تہجد کی نماز میں ان کے لیے دعا کرتا تھا تو وہ نور ان کو نظر آتا تھا اس مقام پر. لیکن کیسے پہنچ گئے کہ جب وہ اپنے ٹیچر کے پاس جاتے تھے آیت اللہ کلی ہمدانی کے پاس, تو 2 سال تک کہتے ہیں ان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی, کوئی چینج نہیں آیا. اتنا روتے, اتنا گریا. اپنے ٹیچر کے پاس چلے گئے کہ میں کیا کروں, کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے درس میں, یعنی جو ہم لیکچر آتا ہے, اس میں کچھ لوگ تمہارے شہر سے آتے ہیں, تمہارے گاؤں سے آتے ہیں, اور ان کی اور تمہاری فیملی کے درمیان میں تھوڑا سا پرابلم ہے. تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے دل میں کچھ ہے. تو کہا میں کیا کروں؟ کہا جب وہ لیکچر میں آئے تو ان کے شوز, جوتیاں سیدھی کر دیا کرو احترام کے لیے. 2 سال گریا, کچھ نہیں کر پایا, صرف شوز سیدھے کیے. روح, نفس, تجرد, یعنی وہ جو ایک لیول ہے کہ جب انسان کے باڈی سے سول باہر آ جاتا ہے, اور وہ ہے کیا وغیرہ ہمیں بھی نہیں پتا وہ تو, لیکن وہ اس لیول پہ آ گئے. وہ بعض اوقات ایسی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کے نفس کو بہتر کرتی ہیں. جانے بہرحال ہم کوشش کریں. اس مہینے میں اللہ ہمیں آپشن دیتا ہے تفکر کا, فکر کا. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ عبادت کرتے ہیں, انسان بھوکا رہتا ہے, فکر کر, تفکر ہے. انسان پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, ویسے بھی دماغ میں انسان سوچ نہیں سکتا, فیومز اٹھتے رہتے. لیکن جب پیٹ خالی ہو تو انسان کو موقع ملتا ہے. اس لیے بعض اوقات افطار کے بعد انسان کی ہمت نہیں ہوتی, اتنا کھا لیتا ہے کہ سوچنے کی بھی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. درس میں بھی آدمی سو رہا ہوگا, جاگ رہا ہوگا بھی. خوب یہ ہے جان محترم. اس لیے نفس جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, درود بھیج دے محمد اللہ صلی محمد. نفس کی تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. روزہ بیسیکلی ہے انٹرنل تربیت کے لیے. اللہ کو ہمارے بھوکے اور پیاسے رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا ہم زمین پر کھانا کم کھاتے ہیں تو دن میں نہیں کھاتے تو کوئی کم ہے, بلکہ ہم افطار اور مغرب میں تو مسلمان زیادہ کھاتا ہے. بعض لوگوں کے تو وزن بھی بڑھ جاتے ہیں کم ہونے کے بجائے. اللہ کو بھوک اور پیاس سے ہمیں کچھ نہیں ہے. وہ جسٹ وانٹ ٹو ٹرین اس, ہمیں ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ اس بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو, اس بھوک و پیاس سے غریبوں کی بھوک و پیاس کو یاد کرو. لیکن اصل چیز ہماری تربیت ہے, ہمارا نفس ہے. انسان روزے کی حالت میں بھی ہو اور اخلاق اور کردار اس کا اچھا نہ ہو تو کیا کر سکتا ہے؟ تو یہی پریکٹس جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایڈ آن کرتا ہے. شبوں کو تھوڑا سا جاگ لینا, تھوڑے نوافل پڑھ لینا, تھوڑی دعا پڑھ لینا, اور بہرحال آگے اعتکاف میں, جیسے ابھی ویکنڈ میں بھی اعتکاف ہے, اللہ کا گھر, اللہ کا مہینہ, اور پھر خدا ہی کا ذکر کرنا. خوب یہ پریکٹس ہے. یہ اپرچونٹی پھر زندگی میں نہیں ملتی ہے. قیامت والے دن پھر ہم حسرت کھائیں کہ ہم نے کتنا ٹائم ضائع کر دیا اپنی زندگی کا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بہرحال ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود بھیج دیں محمد. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ 4 کوالٹیز ہیں اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہے. کل بھی میں نے آپ کے درمیان میں 4 وہ چیزیں بتائی تھیں کہ جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو 4 کوالٹیز دیتا ہے. وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گی. اور آج جو ہے وہ 4 ایسی کوالٹیز ہیں کہ جس کے پاس یہ ہیں, آلریڈی ہیں. اللہ ان کو دنیا میں بھی اس کو خیر ہے, فائدہ ہے, اور آخرت میں بھی اس کے پاس خیر ہے. پہلی کوالٹی کیا ہے کہ ایسا تقوی
ایسی پرہیز، یعنی اپنے آپ کو انسان ایسا تقویٰ کے معنی سمپلی یہی ہے، انسان پرہیز ہو، جو چیزیں منع کی گئی ہیں اس کو نہ کرے، جو کہا گیا اسے انجام۔ تقویٰ کے سمپل معنی یہی ہے۔ تقویٰ ایسا تقویٰ کہ جو اس کو حرام سے بچائے، یہ کوالٹی جس کے پاس ہے۔ کہ انسان زندگی ہے، انسان دنیا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کہیں انسان کو زندگی میں کوئی حرام نظر نہ آئے یا حرام کا آپشن نہ ملے۔ ظاہر انسان ہے دنیا میں، کہیں بولنے کی وجہ، کہیں دیکھنے کی، کہیں سننے کی، کہیں کھانے کی چیزیں سے انسان ہے۔ اگر اس کا تقویٰ اس کو اس حرام سے بچا سکتا ہے تو یہ ایک کوالٹی ہے اس کے اندر۔ اب یہ بیسیکلی اندر ایک پاور ہے، ایکچولی پاور یعنی انٹرنل پولیس ہے جو رمضان کے اندر ہوتی ہے۔ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، پانی نہیں پینا، حالانکہ کوئی دیکھ نہیں رہا، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ پاور ہے۔ یہ مہینہ اس پولیس کو، اس پاور کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ یہی تقویٰ، مثلا بہت سارے کام ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں روزہ ہے، نہیں روزہ ہے، نہیں ابھی یہ بولنا نہیں ہے، نہیں دے۔ خوب کیوں؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ کو باہر سے چیز تھوڑی آئی ہے، انٹرنل ہے۔ خوب یہی پاور آپ بعد میں بھی یوز کر سکتے ہو، یہی پاور آپ رمضان کے بعد بھی یوز کر سکتے ہو، یہی پاور آپ ہر وقت ہے۔ تو یہ پاور جسے تقویٰ کہتے ہیں، یہ جس کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر۔ دوسری جو کوالٹی ہے وہ ہے اچھا اخلاق ہونا، اچھا یعنی بیہیویئر، مورل ویلیوز پہ انسان اوبیڈینٹ، اخلاق اچھا ہو، یعنی اخلاق ایسا ہو کہ جسے کوئی اس کو دیکھے تو لوگ بولے ہاں پازیٹیو ہے، آیا ہے تو اچھی بات ہی کرے گا۔ وہ بھی ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو بھائی لو شیطان آ گیا، کوئی ایسا بھی کردار نہیں ہونا چاہیے آدمی کا، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاق اچھا ہو، گھر میں جائے گھر والے خوش ہوں، گھر والے انتظار کرتے ہوں کہ وہ شخص گھر میں آیا ہے، نہ کہ ایسا ہے کہ لو بھائی ابا آ گیا اب سائڈ پہ ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ فیملی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، دکان میں جائیں، بازار میں جائیں، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجتے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ رسول خدا نے کتنا کام اپنے اخلاق سے کیا ہے، کتنا کام آپ دیکھیں کہ اخلاق، یعنی بعثت کے جو شروع، بعثت سے پہلے جب ان کو مبعوث کیا گیا اور اس کے بعد کے جو مکہ کے، آپ دیکھیں صرف اخلاق ہے، کچھ نہیں کہا، لیکن لوگ کہتے تھے امین اور صدیق، کچھ بھی نہیں کہا، نہیں یہ سچ بولتے ہیں، یہ صداقت ہے۔ خوب یہ اخلاق ہے۔ آپ کا کہے چاہے مسلمان دوست ہو، مسلمان ورکر ہو، مسلمان کولیگ ہو، غیر مسلم ہو، کوئی فرق نہیں، آپ کا کریکٹر آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے۔ آنے والا جو ٹائم ہے، ابھی بھی دنیا آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے دنیا، رپورٹس، سب کچھ رپورٹ ہوتی جا رہی ہے، گاڑی بھی خود چل رہی ہے، آہستہ آہستہ گھروں میں کام کرنے کے لیے بھی رپورٹ آ جائیں گے۔ آپ کے ویسے تو سارا کام رپورٹ ہی کر رہا ہے نا، کمپیوٹر، چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، یہ سب رپورٹ ہے۔ آنے والا دور ہر چیز رپورٹ ہے، رپورٹ۔ کیا چیز بچائے گی آنے والی ٹائم پہ؟ اخلاق بچائے گا۔ مشین کے پاس سب کچھ ہوگا، اخلاق نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی نئی جنریشن کو اخلاق دے، کردار دے، کریکٹر دے۔ یہ دنیا نہیں دے سکتی۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی مورل ویلیوز نہیں سکھاتی، یہ صرف مکتب اہل بیت ہے، یہ صرف امام حسین کی یونیورسٹی ہے جو اخلاق سکھا رہی ہے۔ یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے کہ جو سکھاتی ہے کہ دشمن کو بھی پیاس لگے تو اسے پانی پلا دو۔ اب یہ امام حسین ہے، امام حسین نے سکھایا۔ دشمن کو بھی معافی کا موقع دو۔ امام سید الشہداء علیہ السلام روز عاشورہ، دشمن کی فوج ہے سامنے، سب ختم ہو گیا ہے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ابھی بھی تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو میں تمہیں اپنے جوان بیٹے کا خون معاف کر دوں گا۔ اخلاق ہے، کردار، ہادی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بہرحال اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اپنے گھروں میں اچھا، خاص طور پہ انسان جہاں ریلیکس ہوتا ہے
وہاں پر اس کا کردار اچھا ہونا بہت ضروری ہے. جانب ایک پروگرام آتا ہے پرشین کے اندر، کافی اب تو ہر سال آتا ہے، اس میں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو دا لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. یعنی جب وہ کوما میں چلے گئے، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کچھ عرصے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو دوسرے ریلیجن کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں. یہ لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. یعنی تھوڑے عرصے کے لیے وہ ایسا ہو کہ باڈی سول سے نکل گئی ہے اور وہ عالم برزخ میں چلے گئے. تو اس طرح ایک شخص جو تھا اس کو ہوا، وہ اس نے آ کے ٹی وی میں بتایا کہ مجھے حادثہ ہوا، کیا ہوا، میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ ہوں اور وہاں ٹیبل لگی ہوئی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ اب حساب کتاب ہو رہا ہے. یعنی عالم برزخ میں سب کھلا ہوا ہے. تو وہاں میں سے کچھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سا دھندلا سا تھا، تھوڑا سا ڈائلیوٹ سا تھا. اچانک سے ایک شخص اٹھا، میرے قریب آیا، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کی جو فیس تھا وہ اتنا خوفناک تھا، اتنا ہارر تھا، بھیانک تھا کہ دنیا کے بھی بھیڑیے یعنی ولف اس کے سامنے کچھ نہیں تھے. اور اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف مجھے ایک بات کہا کہ تم اپنی وائف کو فلاں نام سے کیوں پکارتے ہو؟ انسان کی عادت ہوتی ہے نا، جملے کسی کو بولتا ہے غلط، تمسخر سے، مذاق سے، چھوٹے موٹے، یہ وہ جو انسان یوز کرتا ہے لوگوں کے لیے مذاق سے. لیکن ہو سکتا ہے آپ مذاق کرتے ہو لیکن اگلے کا دل دکھتا ہو لیکن بول نہیں سکتا ہو. تو صرف کہا، اس نے صرف اتنا کہا کہ تم اپنی وائف کو اس نام سے کیوں پکارتے ہو، بس. وہ کہتا ہے اس ٹائم میری ایسی حالت ہو گئی کہ میں اس خوف کو پھر واپس آ گیا. یعنی ہر چیز اس کی بارگاہ میں نوٹ کی جا رہی ہے، کوئی بھی چیز مس نہیں ہونے والی. وہاں دنیا نہیں ہے جو کیمرہ نہیں ہے تو آپ نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر لی، کیمرہ آیا تو گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہو گئی. اللہ کا کیمرہ تھوڑی دیر بعد نہیں ہے، وہ ریڈار سسٹم ہے جو نیا لگا ہوا ہے. یہاں سے جس سپیڈ میں انٹر ہو گئے ادھر ایگزٹ کتنی دیر میں ہو رہے ہو سب چیک کیا جا رہا ہے. اللہ کا کیمرہ ایسی ہے. بہرحال انسان اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر. تیسری جو کوالٹی ہے وہ پیشنس ہونا، ایک اپنی اندر ایک ایسا صبر پیدا کرنا کہ جو جاہل اور نادان لوگوں کے سامنے آپ کو صبر دے. یعنی آپ کو بیہیویئر ایسا، جو لوگ جاہل لوگ ہیں، اب ہر کسی سے آپ بحث کریں، ہر کسی کو آپ رپلائی کریں، نہیں، ایک جاہل ہے، ایک نادان آدمی ہے، اس کے لیے آپ کے اندر ایک سافٹ ویئر ہونا چاہیے، ایک ایسا کہ جو حلم جسے کہتے ہیں، بردبار ہونا، ایک ایسی پرسنالٹی ہونا کہ ٹھیک ہے بس اگنور کرو، اس کو جانے دو. یہ بھی ایک کوالٹی ہے. چوتھی کوالٹی جو ہے وہ کہ جس کے پاس رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے دنیا میں اچھی وائف دی ہو اس کی دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. اب اللہ دونوں کے لیے ظاہر ہے، کسی کا ہسبینڈ اچھا ہو تو اس کے لیے بھی خیر ہے انشاءاللہ. جن کی نہیں ہے وہ آج نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جو ہے وہ ازدواج کی توفیق عطا فرمائے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. وزان محترم، بہرحال ہم اپنے کردار کو بہتر کریں، اور یہ مہینہ ایک طرح کی ایکسرسائز ہے. ایک مہینہ جیسے آپ ہاتھ تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے کردار کو بھی پڑھیں، اپنے کریکٹر کو بھی بیچیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ اور اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں کہ خدا مجھے میرے عیبوں کو دکھا، مجھے اندر جو برائیاں ہیں مجھے دکھا تاکہ میں اس کو صحیح کر سکوں. کیونکہ اگر میں اس مہینے میں دیکھیں، اس مہینے کے علاوہ اب حقیقت بھی ہے کہ کوئی ایسا منتھ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس میں ہمیں اتنی اپورچونٹی ملے کہ ہم اپنے بارے میں سوچ سکیں. ہم لائف اتنی بزی ہے، کسی کو ٹائم ہی نہیں ملتا، سب گونگ آن ہے. ابھی رمضان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں، اور واقعاً اس مہینے کی برکتیں ہیں، اور اس مہینے کی ان برکتوں کو انسان سمیٹے
ظاہر ہے کہ جو اپرچونیٹیز اللہ نے دی ہیں، علماء کرام آپ کے درمیان میں ہیں، آپ کو اردو نہیں آتی ہے، آپ کو فرینچ میں بھی لیکچر مل رہا ہے، آپ کو گجراتی میں بھی لوگ آپ کے پاس ہیں، بٹ اویل کریں بہرحال، یہ فرصتیں ضائع نہ ہوں، تاکہ اپنے آپ کو بہتر کریں. کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو، آپ خود اچھے ہوں گے، آپ کی دنیا بھی اچھی ہے اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہے. جان محترم، میں بچے بہرحال شوق سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. توسل کرتے ہیں ان آخری لمحات میں اس ایک بچے سے کہ جو خود کربلا میں 13 سال کا ہے، اور 13 سال کا بچہ 13 ایئرس بہت امپورٹنٹ ہے. کربلا کا ایک کریکٹر ہماری لائف کو ڈیفائن کرنے کے لیے، تاکہ روز قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ میرے لیے کربلا میں کچھ نہیں تھا. ایسا نہیں، سب کے لیے کربلا میں. حضرت قاسم ان نوجوانوں کے لیے، ان ینگسٹرز کے لیے کہ جو 13 ایئرس 14 ایئرس، آپ اس چھوٹے سے جوان، اس چھوٹے سے بچے کی معرفت دیکھیں. آپ ہم نے کربلا سے کیا لیا؟ سوال ہے. ہم نے حضرت قاسم سے کیا لیا، اور حضرت قاسم ہمیں دینا کیا چاہتے ہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں. میں اتنے عرصے سے کیا اس جملے تک پہنچ پایا جو حضرت قاسم نے بیان کیا؟ جب شب عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم سے پوچھا کہ موت آپ کے لیے کیا ہے، تو حضرت قاسم کیا فرماتے ہیں؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت. کیا اتنے عرصے سے میں یہ بات سن رہا ہوں، کیا میں خود اس مقام پہ پہنچا اپنی زندگی میں کہ میں اس بات کو کہہ سکوں، سمجھ سکوں کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ یعنی موت کچھ بھی نہیں ہے، موت کوئی چیز ہی نہیں ہے. موت اصل ذائقہ ایک ہوتی ہے کوئی چیز آپ لیتے ہیں، درد ہو، تکلیف ہو، کڑوی ہو، نہ کہہ رہے میٹھی ہے. یعنی میں اس مٹھاس کو چکھنا چاہتا ہوں. 13 سال کا بچہ ہے، 13 سال. روز عاشور کئی دفعہ گیا امام حسین کے پاس، مگر واپس آیا، پھر گیا، پھر واپس آیا. خیمے میں بیٹھا، ماں نے پوچھا قاسم کیا ہو گیا، جا کیوں نہیں رہے؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے. مصائب آپ سنتے رہتے ہیں ماہ محرم میں بس تبرکاً آپ کی خدمت میں آنکھوں کو نم کرنے کے لیے کہ امام حسن ہماری شفاعت فرمائے اپنے بیٹے کے صدقے میں. جب والدہ نے کہا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے بابا نے آپ کے لیے ایک خط، ایک تعویذ دیا تھا، اس کو کھولے اور یہ کہا تھا کہ جب بہت مشکل آئے تو اس کو کھولنا. بیٹا اس سے زیادہ مشکل کوئی وقت دنیا میں نہیں آئے گا زندگی میں. جب کھولا تو دیکھا کہ بابا کا خط تھا. کہا کہ جب دیکھنا کہ تمہارے چچا کو دشمن چاروں طرف سے گھیر لیں تو پھر اپنے چچا کی مدد کرنا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو اتنی دفعہ جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں. بس وہ لے کر جب امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین کہتے ہیں کہ دونوں نے گلے لگا کر اتنا گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے. یقیناً امام حسین کو اپنے بھائی کی یاد آئی ہوگی، یقیناً امام حسین کو اپنا بچپن یاد آ گیا ہوگا، ایک چیز جو اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزارا ہوگا یاد آیا ہوگا. بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت قاسم گھوڑے پر سوار کیا. حضرت قاسم کا بدن اتنا جوان تھا، بچہ تھا کہ وہ جو زرہ پہناتے تھے جنگ کے لیے وہ حضرت قاسم کے بدن پہ نہیں آئی. حضرت قاسم کے سر کے اوپر بھی وہ لوہے کی کیپ وہ بھی نہیں آئی. بس ایک جوان بنی ہاشم کا چاند کی صورت. عزیزان محترم کہتے ہیں دشمن کے اس میں گیا اور کئی دشمن کو جہنم واصل کیا، مگر پھر جب حضرت قاسم پر وار ہوا اور کہتے ہیں کہ حضرت قاسم
کے اوپر ایسا وار ہوا کہ حضرت قاسم زمین پر گرے، اور وہ ایک شخص کے جس کے چند اولاد کو جہنم واصل کیا تھا، اس نے چاہا کہ میں حضرت قاسم کا سر تن سے جدا کروں، لیکن امام حسین اتنی تیزی سے آئے کہ بھگدڑ مچ گئی، اور کہتے ہیں اس گھوڑوں کی ادھر ادھر جانے سے حضرت قاسم کا بدن پامال ہو گیا۔ امام حسین فرماتے ہیں وائے ہو کہ چچا کو آپ بلائیں اور چچا آپ کے بدن پر نہ آ پائیں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین نے حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، یہاں تک کہ ان کے پاؤں زمین پر جو ہے وہ نشان لگا رہے تھے، اور حضرت قاسم کو خیموں کی طرف لے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو حاضرین میں موجود ہیں ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں کینسر کے مریض ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ خواتین ہیں، پروردگار ان تمام مریضوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما، جو لوگ بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ عالم اسلام میں مسلمانوں کو متحد ہو کر امت کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام میں جو لوگ آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما۔ علماء کرام مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔